وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ جب وہ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم کہ بے شک ہم غالب آویں گے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، سو ڈالنے کے ساتھ ہی وہ اژدھا بن کر ان کے تمام تر بنے ہوئے دھندے کو نگلنا شروع کر دیا۔ فُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ سو جادوگر سب سجدہ میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 41، 42، 43، 44، 45، 46 اور 47، یعنی 7 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے فرعون اور اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ، جیسا کہ فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا اور اس کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ مقررہ دن پر وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا اور وہ کرتب دکھلانے کے لیے جو جادوگر بلائے گئے تھے تو انہوں نے فرعون سے یہ تقاضا کیا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ہم جیت گئے تو ہمارا کیا صلہ ہوگا۔ تو فرعون نے ان کو کیا کہا کہ تمہیں بڑے کرام کے ساتھ نوازا جائے گا، تم میرے درباری بن جاؤ گے، کیونکہ فرعون نے سمجھ ہی رکھا تھا کہ ساحروں کے جیتنے ہی پر موسیٰ علیہ السلام سے پیچھا چھٹنے کا دار و مدار ہے۔ اس لیے فوراً بولا کہ مال و دولت، انعام و کرام تو رہا، الگ میں تم کو خاص اپنے مقرب مصاحبوں میں جگہ دوں گا، تم میرے مصاحبین میں بن جاؤ گے، تم میرے دربار میں خاص مقام پاؤ گے۔ گویا مال اور عزت دونوں کو لالچ دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ جادوگروں نے فرعون سے اجرت اور معاوضے کی جو درخواست کی تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت کچھ بھی ہو، اس سے کیفیات اور احوال میں کچھ بھی تغیر ہوتا ہو، خوف اور دہشت کے اس سے کیسے مظاہرے نمودار ہو جائیں، اشیاء اپنی جگہوں سے زائل ہو جائیں، لوگوں کی نظروں میں کچھ سے کچھ نظر آئے، بہرحال کچھ بھی ہو، مگر اشیاء کی جن سے حقیقت میں انقلاب پیدا کر دینا جادوگروں کے بس کی بات نہیں۔ کنکریوں کو سونے اور چاندی کی حقیقی جنس میں تبدیل کر دینا دائرہ جادو سے خارج ہیں، ورنہ جادوگر معاوضہ کی درخواست نہ کرتے، سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے پاس موجود ہوتے۔ الغرض، جب جادوگروں نے معاوضہ اور انعام و کرام کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا تو مقابلے کی تیاری شروع کی گئی۔ سورہ طٰہٰ 16 پارہ میں میں ذکر ہو چکا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ وہاں بتلایا گیا کہ قبل اس کے مقابلہ شروع ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر سمجھ کر خدا پر الزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو اس جھوٹ اور بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بہتان باندھا اللہ پر وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا۔ لوگوں نے یہ سنا، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ فرعونی درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو جو جمع تھے مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ حاصل کر لیں، لہٰذا تم اپنا کام شروع کرو اور سب باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو غالب آ جائے گا وہی کامیاب تصور ہوگا۔ الغرض، جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ کہ پہل تمہاری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو پھر فرمایا، ابتدا تم ہی کرو، اپنے کمال فن کی حسرت پوری کر لو، جو کچھ تم وار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ چنانچہ ساحروں نے، ان جادوگروں نے اپنا کام شروع کیا، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپوں کی شکل نظر آنے لگی۔ حق کی طاقت سے چونکہ وہ ساحرین اس وقت تک ناشنا تھے، اپنا حامی اور پشت پناہ فرعون ہی کو جانتے تھے، اس لیے حملہ کرتے وقت بولے کہ فرعون کے اقبال کی قسم کہ ہم ہی ضرور غالب آئیں گے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ قوت و قہاری جو لاٹھی کا زہری جامہ پہنے ہوئے تھی فوراً ظہور پذیر ہوئی اور وہ لاٹھی ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کے تمام شعبوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا۔ اس طرح ساحرین اپنے سیر میں ناکام ہو گئے، جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہو گئے۔ اب جادوگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے، جب عصائے موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے اور وہ اس کو چھپا نہ سکے۔ انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالا تر ہے، وہ اس کو سار سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اتنے متاثر ہوئے
کہ وہیں سجدہ میں جا گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہی رب العالمین ہے، یعنی کہ جس رب کی موسیٰ اور ہارون دعوت دیتے ہیں وہ رب ہے، فرعون رب نہیں ہے۔ اب ہم فرعون کو رب نہیں مانتے، ہم اس کو رب مانتے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور فرعون کا رب ہے۔ اس کے مغیر طاقت کو ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ در حقیقت رب العالمین وہی ہے جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔ اب فرعون نے جب یہ دیکھا نا تو اس کا غصہ اور غضب کا پارا چڑھ گیا، شکست، رسوائی، روسیائی، حکومت کا زوال، ملک کی بغاوت اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی، سب کی بھیانک تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں، آپے سے بہر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر تو اس کا بس کچھ نہیں چلا، نہ چل سکتا تھا۔ جادوگروں پر اس نے اپنے غیظ و غضب، اپنے جس غیظ و غضب کا اظہار کیا اور ان کو مخاطب اور کہا کہ جو کہا سننا۔ ان سحروں نے جواب کیوں دیا جو صاحب ایمان ہو چکے تھے، جو فرعون کو جواب دیا۔ انشاءاللہ اس جواب کا ذکر ہمارا آئندہ درس میں ہوگا۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رکھیں اور ہم کو وہ ایمانی جرأت اور قوت عطا فرمائیں کہ جو ہم باطل سے کبھی خوف نہ کھائیں، باطل کی طاغوتی قوت سے ہم کبھی مرعوب نہ ہوں۔ یا اللہ آپ کی نصرت و امداد ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو، تائید غیبی سے حق کو فتح مندی اور غلبہ اور شوکت نصیب ہو، کفر و شرک و ذلت اور رسوائی کے ساتھ مٹنا اور نیست و نابود ہونا نصیب ہو۔ یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں باطل حق سے برسر بیکار ہے، باطل کو یا اللہ اپنی قوت اور قہر اور جباری سے فنا نصیب فرما، حق کو اپنی تائید و نصرت سے غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ باطل نے جو مادی قوت و طاقت حق کو مٹانے کے لیے جمع کر رکھی ہے، یا اللہ باطل کی طاقت کو پاش پاش کر دے، ان کے مکر فریب کو پلٹ دے۔ یا اللہ آج دنیا میں جو وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، اس وائرس کی وبا کو ختم کر دے۔ یا اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اب ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ خانہ کعبہ کی رونقوں کو بحال کر دے، حج و عمرہ کی رونقوں کو بحال کر دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں کامیابی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس وائرس سے ہم سب کو یا اللہ ہم کو محفوظ رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ اس وقت جہاں جہاں حق بے سہارا ہے، اپنی قدرت و رحمت سے تو اس کو سہارا عطا فرما اور باطل کو بے بس اور بے کس بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔